سورۃ الصاد کی آیت نمبر 17۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود ذا الایل انہ اواب انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشی والاشراق والطیر محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب اصبر على ما يقولون۔ اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کیجئے ان کی باتوں پہ۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ، اور یاد کیجئے ہمارے بندے داؤد کو جو بڑی قوت والا ہے۔ اِنَّهُ اواب، بے شک وہ رجوع کرنے والا ہے۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ، یقیناً ہم نے تابع کر دیا پہاڑوں کو اس کے ساتھ۔ یسبحن بالعشی والاشراق، جو تسبیح بیان کرتے ہیں شام کو بھی اور صبح کے وقت بھی۔ والطیر محشورہ، اور پرندوں کو بھی جو جمع کیے ہوئے ہیں۔ کل لہ اواب، سب کے سب اسی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ وشددنا ملکہ، اور ہم نے مضبوط کیا اس کی حکومت کو۔ وآتیناہ الحکمہ، اور ہم نے ان کو دانائی اور سمجھداری دی۔ وفصل الخطاب، اور گفتگو کا فیصلہ کن طریقہ عطا کیا۔ ان آیات مبارکہ میں اور اس کے بعد اس رکوع کے آخر تک اللہ رب العالمین نے ایک عظیم الشان پیغمبر، صاحب کتاب، صاحب رسالت حضرت سیدنا داؤد علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس تذکرے کا مقصد جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست تسلی دینا ہے، اور آپ کی وساطت سے آپ کی امت کو، اور بالخصوص امت کے ان لوگوں کو جو دین کا کام کرنے والے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے جب بندہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں دین کا کام کرے گا، دین کی محنت کا بیڑا اٹھائے گا، حق کی کسی بھی محنت کے اندر لگے گا، وہ تبلیغ کی شکل میں ہو، وہ تعلیم و تدریس کی شکل میں ہو، وہ جہاد یا سیاست کی شکل میں ہو، یا وہ خانقاہی نظام اور اللہ کی شکل میں ہو، تو اس پہ آزمائشیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تکالیف آئیں گی۔ تو ایسے حالات میں کرنا کیا ہے؟ اللہ پاک نے اپنے محبوب جی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہدایت دی، آپ صبر کریں۔ اور صبر کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے جو انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان کی زندگی پہ نظر دوڑائیں، ان کے امور کو دیکھیں، ان پہ کیسی آزمائشیں آئیں، کیسے ابتلاءات آئے، کیسے امتحانات آئے، کیسی لوگوں کی طرف سے ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، تو آیا انہوں نے اس کے مقابلے میں کیا کیا؟ کیا کام چھوڑ دیا، یا ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے، یا اپنا موقف بدل لیا، نظریہ بدل لیا؟
نہیں بلکہ وہ اپنے مشن پر گامزن رہے، اسی موقف پہ ڈٹے رہے اور مشقتیں سہ کے، مشکلات جھیل کر، طوفانوں کا سامنا کر کے بھی انہوں نے اللہ کے دین کی محنت کو نہیں چھوڑا۔ آپ کے لیے بھی یہی ہدایت ہے، اور میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے آج میرے آپ کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے یہی ہدایت ہے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتے اصبر علی ما یقولون، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں یہ کر رہے ہیں، جو پروپیگنڈا، جو الزام تراشیاں، جو بہتان ترازیاں، کبھی جادوگر، کبھی جھوٹا، کبھی کوئی الزام، کبھی کوئی الزام، آپ اس پہ صبر کریں۔ اصبر، صبر، اسی کا میں نے عرض کیا تھا کہ اس صورت مبارکہ کا مرکزی موضوع اور مضمون وہ صبر ہی ہے، اور بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا کہ شاید اسی لیے اس کا آغاز حروف مقطعات میں سے صاد کے ساتھ ہوا، جس سے صبر کا لفظ سمجھ میں آتا ہے۔ صبر کس چیز کو کہتے ہیں؟ ناگوار چیزوں پہ کو برداشت کرتے ہوئے جمے رہنا۔ علماء نے لکھا ہے صبر 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں صرف ایک صبر ہمیں یاد ہے کہ کوئی طاقتور آدمی مارے، ظلم کرے، ستائے تو کچھ نہ کہنا، چپ کر جانا، یہ صبر ہے۔ کوئی شک نہیں کہ یہ بھی صبر ہے، برداشت کر جانا، اللہ کے سپرد کر دینا، یہ بھی صبر ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو، اس کے علاوہ 2 طرح کا صبر اور ہے۔ ایک صبر ہے گناہوں سے بچنا۔ ظاہر ہے جب کوئی گناہ کا تقاضا سامنے آتا ہے یا دل میں پیدا ہوتا ہے تو اس وقت صبر یہ ہے کہ گناہ کے اس تقاضے کو دبا کر، روک کر، اپنے جی کو سمجھا کر، اپنے دل پہ پتھر رکھ کے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لینا، یہ بھی صبر ہے۔ مثال کے طور پہ راستے میں چلے جا رہے، غیر محرم عورت سامنے آ گئی، بچی سامنے آ گئی، اب دل کرے گا کہ اس کو دیکھو، جی متلائے گا، جی للچائے گا، لیکن اس وقت میں اللہ کا حکم سمجھ کر اپنی نظروں کو جھکا لینا۔ اس سے دل پہ بڑے ہی چھرے چلیں گے، دل کی کیفیت عجیب سی ہوگی، دل ٹوٹے گا۔ لیکن یاد رکھیں یہ جو اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے دل ٹوٹتا ہے، اللہ فرماتے میں بھی اسی دل کے پاس ہوتا ہوں۔ اللہ کی محبت بھی پھر ہی نصیب ہوتی ہے جب انسان اللہ کے لیے اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے۔ تو اس ناگواری کو برداشت کرنا اور اللہ کا حکم سمجھ کے اپنے آپ کو گناہ سے روک لینا، یہ صبر ہے۔ اسی طرح نیکی کا کوئی کام شروع کیا، اب اس نیکی کے کام کو پابندی کے ساتھ کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ یہ نہیں کہ نیکی کا کام کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق روایات میں موجود ہے، فرمایا کہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے جس کا مفہوم یوں ہے کہ بہترین عمل وہ ہے کہ جس کو پابندی کے ساتھ کیا جائے چاہے وہ تھوڑا ہی۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، ایک آدمی روزانہ 2 نفل پڑھتا ہے لیکن پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، کبھی نہیں اس نے چھوڑے۔ اور ایک آدمی جو ہے وہ مہینے بعد کبھی موقع ملا تو اکٹھے اس نے 10-12 پڑھ لیے، اس کے بعد پھر مہینہ بھر چھٹی۔ یا جیسے ہمارا رویہ قرآن کریم کے متعلق کہ روزانہ تو تلاوت نہیں کرنی، جب رمضان شریف آنا ہے پھر 4-5 اکٹھے ختم کر لینے۔ یہ جو رویہ ہے یہ دین کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا۔ صبر یہ ہے کہ روزانہ نیکی کا کام کیا جائے، دل نہیں چاہے گا، جی نہیں چاہے گا، لیکن روزانہ اس کو اس پہ لانا، اس کا نام بھی صبر۔ صدقہ روزانہ ہو، نفل روزانہ ہو، تلاوت روزانہ ہو،
درود پاک کا پڑھنا روزانہ ہو، سچائی، امانت داری، صداقت کے ساتھ روزانہ کے اپنے معمولات کو پورا کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ صبر کی تمام صورتیں اور شکلیں ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں بھی مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے صبر کرنے والا بنا دے، مجھے صبر کرنے والا بنا دے۔ ایسا نہیں، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی صبر کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، صبر مانگنے کا مطلب ہے جی ہم پہ مصیبت آئے پھر صبر کریں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ مصیبت نہیں مانگنی چاہیے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں کسی امتحان آزمائش میں مبتلا نہ کر، اے اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما۔ لیکن ظاہر ہے انسان جب دنیا میں رہتا ہے تو مسائل تو آتے ہیں، مشکلات تو آتی ہیں، پریشانیاں تو آئیں گی، تو اللہ سے صبر بھی مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھے مشکلات پریشانیوں میں صبر عطا فرما۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ صبر کو حاصل کرنے کے لیے میرے جو بندے پہلے گزر چکے ان کو یاد کریں، انہوں نے کیسے صبر کیا۔ خاص طور پہ فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا، ہمارے بندے داؤد کو یاد کریں آپ۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک عظیم الشان پیغمبر، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اللہ پاک نے ان کو نبوت بھی عطا کی، کتاب زبور بھی عطا کی، یعنی نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے، نئی شریعت، نئی کتاب بھی ان کو ملی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ان کو بادشاہت بھی عطا کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے۔ انہوں نے وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، حضرت طالوت کے ساتھ مل کر، جو طالوت ایک بادشاہ تھے بنی اسرائیل کے، ان کے لشکر کے اندر یہ بھی شامل تھے، اور بڑے بہادر، بڑے دلیر، جفا کش آدمی تھے، طاقتور آدمی تھے۔ تو طالوت کے ساتھ مل کر ایک ظالم بادشاہ جالوت کو قتل کیا حضرت داؤد علیہ السلام، اور پھر طالوت کی زندگی میں ہی یا اس کی وفات کے بعد ان کو اللہ پاک نے بادشاہت عطا کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت بڑی عظیم بادشاہت۔ اللہ پاک نے اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ میرے بندے داؤد کو یاد کریں، اس کا ذکر کریں، ذل عید، جو طاقت والا تھا۔ عید اصل میں کہتے ہیں ہاتھ کو، اور ہاتھ سے مراد یہاں طاقت ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی کوئی بندہ مضبوط بندہ ہو تو کیا کہتے ہیں نہیں، اس کے ہاتھ بڑے لمبے، اس کے ہاتھ بڑے لمبے، جناب پنگا نہ لئیو، یہ ہاتھ بڑے لمبے، بڑی دور تک یہ ہاتھ پہنچ دے۔ اب کیا مطلب ہے؟ ہاتھ لمبے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ اس کے کوئی 10-12 فٹ کے، بلکہ مطلب کیا ہے کہ اس کی پاور مضبوط، اس کے اندر قوت ہے، اس کے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہے۔ تو یہاں بھی ذل عید داؤد کو یاد کریں جو ہاتھ والا، مطلب کیا کہ اللہ نے اس کے ہاتھوں میں بڑی طاقت رکھی۔ علماء نے لکھا ہے اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں اتنی طاقت رکھی تھی کہ لوہا بھی ان کے ہاتھوں میں موم بن جاتا تھا۔ لوہے کو ایسے ہاتھوں کے ساتھ ہی مروڑ کر وہ اس سے زرے بنایا کرتے، اور یہی ان کا کام اور کاروبار تھا اور پیشہ تھا، زرے بنا کے بیچا کرتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ دنیاوی تمام تر مشاغل مصارف کے باوجود انہو اواب، دنیاوی مصروفیات کے باوجود وہ بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بھی تھا۔ آج ہم دنیا کے کام دھندوں میں لگ کے اللہ کو بھول جاتے، کہتے ہیں جی ہم کمائیں، رزق کمائیں، بچے پالیں، یا اللہ کو یاد کریں۔ اللہ پاک نے بتایا کہ یہ لوگ دنیاوی تمام مشاغل، اب ایک بادشاہ کی کتنی مصروفیات ہوں گی اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک چھوٹے سے گھر میں ہماری مصروفیات 24 گھنٹے ختم نہیں ہوتی، ایک بادشاہ جس کے سامنے پورا ایک علاقہ ہو، شام، فلسطین، عراق، اردن، پورا علاقہ حضرت داؤد علیہ السلام کی مملکت تھا،
اس کی کتنی بڑی مصروفیات ہوں گی، لیکن ان مصروفیات کے باوجود اللہ فرماتے انہو اواب، وہ ہماری طرف بہت رجوع کرنے والا تھا، بہت ہی رجوع کرنے والا۔ اور اللہ پاک نے ایک خصوصیت اور نعمت حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ عطا کی تھی۔ اللہ پاک فرماتے انا سخرنا الجبال معہ، ہم نے پہاڑوں کو ان کے تابع کر دیا، پہاڑوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ ان کے ساتھ یسبحن بالعشی والاشراق، صبح بھی اور شام بھی ان کے ساتھ مل کے اللہ کی تسبیح بیان کرے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے حضرت داؤد علیہ السلام جب وہ اللہ کو یاد کرتے، زبور پڑھتے یا اللہ کا ذکر کرتے اور تسبیح کرتے، تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے، پہاڑوں کی بھی آواز آیا کرتی۔ ایک تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے آواز بہت خوبصورت عطا کی، بڑی میٹھی اور سریلی آواز تھی۔ اور علماء نے لکھا ہے جنت میں جب جنتی جنت کے اندر ہوں گے، انشاءاللہ ہم بھی ان میں شامل ہوں گے، اور ہم جنت کے اندر ہوں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں جو خصوصیات انبیاء کی عطا فرمائیں گے، حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسن ملے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی عمر ملے گی، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ملیں گے۔ وہاں علماء نے لکھا ہے ہر جنتی کی آواز حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز جیسی سریلی اور میٹھی آواز ہوگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کو یاد کرتے تو اس وقت اتنی میٹھی آواز ہوتی کہ پرندے بھی اکٹھے ہو کے ان کی آواز سننے لگ جاتے، پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح پڑھنے لگ جاتے۔ اور میرے محترم دوستو، یہ ان کا معجزہ تھا، ان کی خصوصیت تھی۔ یہ ایسی بات نہیں جیسے سر سید احمد خان وغیرہ اس قسم کے جو لوگ جو معجزات کے منکر ہیں، معجزات کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، بس پہاڑوں میں جا کے وہ پڑھتے تو پہاڑوں سے گونج پیدا ہوتی تھی۔ جیسے کسی بند حال میں یا بند جگہ پہ انسان جا کے بولے تو اس کی آواز واپس سنائی دیتی، اس کو آواز بازگشت کہتے ہیں، آواز کی گونج ہے۔ تو کہتے بس ایسے پہاڑوں میں بازگشت ہوتی تھی۔ اگر یہ بازگشت تھی تو اللہ نے اس کو اتنے اہتمام کے ساتھ ذکر کیوں کیا؟ یہ تو سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کی یہ خصوصیت کیوں بیان کی؟ اس بیان کرنے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ آواز کی بازگشت نہیں تھی، بلکہ یہ حقیقت میں پہاڑ تسبیح پڑھتے تھے۔ پہاڑوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اتنی صلاحیت رکھی ہے، ان کے اندر بھی یہ اتنا شعور رکھا ہے کہ وہ اللہ کے نام کی تسبیح اور پاکی کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا بعض پہاڑ ایسے ہیں انہا لما یہبط من خشیت اللہ، جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے زمین پہ گر پڑتے۔ یہ کہتے ہیں نا لینڈ سلائڈنگ ہو گئی، پہاڑ گرنے لگ گئے۔ یہ پہاڑوں میں جب جائیں تو بعض اوقات راستے بند کر دیتے ہیں کہ جی آگے کیا ہے، کہ جی پتھر گر رہے ہیں، پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے اس کو قرآن میں بیان کیا کہ وہ پہاڑ خود نہیں ٹوٹتے، وہ اللہ کے خوف سے ٹوٹ جاتے، من خشیت اللہ۔ تو جو پہاڑ اللہ کے خوف سے ٹوٹ جاتا ہے اس میں اتنا شعور ہے کہ اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ تسبیح بھی پڑھے۔ اور اللہ پاک فرماتے بالعشی، رات کے وقت، علماء نے لکھا ہے کہ عشی کا وقت زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور اگلے دن صبح تک یہ وقت رہتا ہے۔ زوال کے بعد سے لے کر صبح کے سورج کے طلوع ہونے تک یہ سب عشی ہے۔ اور صبح کا وقت، سورج کے طلوع ہونے کا وقت جس کو اشراق کہا جاتا ہے، تو صبح و شام یہ پہاڑ اللہ کے نام کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اشراق کی نماز جس کو صلاۃ الضحیٰ بھی کہا جاتا ہے اور صلاۃ الاوابین بھی کہا جاتا ہے، اصل میں اوابین اور صلاۃ الضحیٰ اور اشراق یہ تینوں ایک ہی نماز اشراق کے نام ہیں، لیکن ہمارے یہاں اب تقسیم ہو گئی کہ
کہ سورج کے نکلنے کے 10-12 منٹ بعد جو نماز پڑھتے ہیں اس کو ہم اشراق کہتے ہیں، اور پھر گھنٹہ ڈیڑھ کے بعد چاشت کی جو نماز ہے اس کو ہم صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں، اور مغرب کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں ان کو ہم اوابین کہتے ہیں۔ بہرحال یہ سارے ہی نوافل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون نوافل ہے، پڑھنے چاہیے۔ یہ جو اشراق کے نوافل ہیں یا جن کو چاشت کے نوافل کے ساتھ ملا کے کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی 2 فضیلتیں بیان کی۔ ایک فضیلت تو یہ بیان کی کہ جو یہ نوافل پڑھتا ہے اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے، اور ایک فضیلت یہ بیان کی گئی کہ جو یہ نوافل پڑھتا ہے 12 نفل اگر وہ پڑھے گا تو اللہ پاک اس کا ایک محل جنت کے اندر بنا دے گا۔ اسی طرح جو اشراق کے 2 نفل ہیں ان کے متعلق آتا ہے کہ جو فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے، اپنی جگہ پہ بیٹھے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے کسی کام میں مشغول نہ ہو، دین کے کام میں لگ جائے، نماز تلاوت کرتا رہے یا ذکر اذکار کرتا رہے یا اسی طرح کسی اور خیر کے کام میں مشغول ہو جائے، گشت وغیرہ کے لیے چلا جائے، تو یہ دین کے کام میں ہے۔ تو یہ دین کے کام میں جب لگا صبح کے وقت اور پھر سورج کے طلوع ہونے کے بعد اس نے 2 رکعت نفل پڑھے تو اللہ پاک اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر 2 رکعت نفل اور پڑھے تو فرمایا کہ اس دن کے سارے کام اللہ پاک اس کے اپنے ذمے لے کے مکمل کر دیتے۔ تو یہ 4 نفل جو اس وقت اشراق کے پڑھے جاتے ہیں سورج کے طلوع ہونے کے 10-12 منٹ کے بعد، اور پھر چاشت کے نفل اس کے گھنٹہ ڈیڑھ کے بعد، وہ 2 سے 12 تک نفل، یہ ان نوافل کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل جن کو اوابین کہا جاتا ہے ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ صبح و شام کی تسبیح، صبح و شام کی دعائیں، صبح و شام اللہ کو یاد کرنا، یہ پہاڑوں کا بھی طریقہ اللہ پاک نے بتایا، ہمیں بھی یہ طریقہ اپنانا چاہیے۔ اور اللہ پاک فرماتے اس کے ساتھ ساتھ وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، اللہ نے پرندوں کی بھی ڈیوٹی لگائی، پرندے بھی سب جمع ہو جاتے۔ جیسے ہی داؤد علیہ السلام کی تسبیح شروع ہوتی، ان کی آواز سن کے پرندے اکٹھے ہو جاتے اور سب مل کے اللہ کو یاد کیا گیا۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک اور بڑی عجیب حکمت لکھی ہے، اور فرمایا کہ جب کچھ لوگ مل کے اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اس میں ایک نشاط پیدا ہو جاتا ہے، ایک مزہ اور لطف پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے صلحاء کے ہاں، صوفیاء کے ہاں اجتماعی ذکر کی ترتیب بنائی جاتی، اکٹھے ہو کے ذکر کریں کہ اس میں طبیعت کے اندر ایک نشاط پیدا ہو جاتا ہے۔ تو گویا حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ ذکر جو تھا یہ بھی اجتماعی ذکر ہوتا، اس میں پہاڑ بھی شامل ہوتے، اس میں پرندے بھی شامل ہوتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو خصوصیت یہ عطا کی کہ ہم نے ان کی حکومت کو مضبوط کیا۔ شددنا ملکہ، کسی کی مملکت مضبوط ہو، میرے محترم دوستو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ پاک اچھے حکمران نصیب فرمائے اور ان کی حکومت بھی مضبوط ہو، یہ اللہ کا انعام ہے۔ اللہ پاک نے اس کو بطور نعمت ذکر کیا۔ آج بعض اوقات حکومت کا تذکرہ ہوتا ہے یا سیاست کا ذکر ہوتا ہے، اور ہم اس کو ایک گندی چیز سمجھ کے کہتے ہیں نہیں یہ تو ہمارا کام نہیں، یہ تو گندی چیز ہے۔ میرے محترم دوستو، بخاری شریف میں روایت موجود ہے، کانت انبیاء بنی اسرائیل تسوسہم، بنی اسرائیل کے جو نبی تھے وہی سیاست کیا کرتے تھے۔ وہ نبی بھی تھے، وہ سیاست بھی کرتے۔ سیاست کا معنی کیا ہے؟ لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے ان کو ان کی دہلیز تک ضرورتیں پہنچانا، یہ انبیاء کا شیوہ ہے۔ لوگوں کی خدمت کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، اسی کا نام سیاست۔
اور آج اگر سیاست گندی ہو گئی تو وہ اس لیے ہو گئی کہ ہم نے چھوڑ دی، اچھے لوگوں نے چھوڑ دی، نیک لوگوں نے کہا کہ جی یہ گندی چیز ہے، تو گندے لوگوں نے اس کو اپنا لیا، تو ظاہر ہے وہ گندی ہونی تھی۔ تو اگر اس کو انبیاء کا ایک طریقہ سمجھ کر اچھے لوگ بھی اس کو اپنائیں تو ظاہر بات ہے وہاں اچھے ہی ہوں گے۔ جیسے آج تجارت کے اندر بے ایمانیاں ہیں، دھوکے بازیاں ہیں، تجارت کے اندر فراڈ ہے، تجارت کے اندر بے ایمانی اور جھوٹ بولا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اچھے تاجر بھی موجود ہیں۔ لوگ چھوڑ نہیں دیتے کہ نہیں جی نہیں تجارت ساری گندی ہو گئی لہذا اب چھوڑ دو، پھر بھی کرتے ہیں کہ چلو ہم اپنے طور پہ صحیح کریں گے۔ اسی طرح اگر سیاست کے اندر گندے لوگ زیادہ ہو گئے تو اچھے لوگوں کو بھی چھوڑنی نہیں چاہیے، کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں تو جا کے اللہ کرے گا وہ گندے لوگ ختم ہوں گے اور اچھے لوگوں کے ہاتھ میں یہ باغ دوڑ آئے گی، جیسے اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دی۔ اور پھر فرمایا ہم نے ان کی حکومت اور مملکت کو مضبوط بھی کیا، طاقتور ان کو حکومت عطا کی۔ اور اللہ پاک فرماتے اس کے لیے آتیناہ الحکمہ، طاقتور حکومت کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی، ایک یہ کہ بادشاہ عقل مند ہو، سیانہ ہو، سمجھدار ہو اور اچھے ذہانت کے ساتھ مملکت کے نظام کو چلانے والا ہو۔ آج کل کے حکمرانوں کی طرح نہ اہل اور بے وقوف اور احمق نہ ہو، بلکہ اچھا سمجھدار، ذہین اور اپنے مسائل کو سمجھنے والا ہو۔ اور دوسری چیز اس کے لیے جو ضروری ہے وہ فصل الخطاب۔ فصل الخطاب کے دو معنی علماء نے لکھے ہیں۔ ایک معنی یہ کہ اس کے پاس فیصلے کی قوت ہو، وہ فیصلہ کر سکتا ہو، یہ نہیں کہ وہ کسی کی ہدایات پہ چلتا ہو، کوئی جیسے پٹی پڑھا دے، جیسے اس کو کہے جی یہ کرنا ہے وہ ویسے کرنے لگ جائے، بلکہ اس کے پاس اپنے فیصلے کی قوت ہو، وہ خود فیصلہ کر سکتا ہو۔ اور دوسرا معنی علماء نے یہ لکھا ہے فصل الخطاب کا کہ وہ گفتگو عمدہ کر سکے، اچھی گفتگو کر سکے، ایسے نہیں کہ جب بولے تو منہ سے کوئی نہ کوئی بونگی نکلے، یا اس کو جو ہے صحیح کلمات بھی پڑھنے نہ آتے ہوں، جیسے آج کل خاتم النبیین آج کے حکمرانوں کو یہ لفظ ہی پڑھنا نہیں آتا۔ اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ خصوصیت عطا کی کہ ان کو اللہ نے حکمت، دانائی، سمجھ بوجھ بھی عطا کی اور اس کے ساتھ ساتھ گفتگو کا بہترین سلیقہ اور ملکہ بھی عطا کیا۔ اللہ پاک فرماتے ان دو چیزوں کے ساتھ ہم نے ان کی حکومت کو مضبوط کر دیا، ان کی مملکت کو ہم نے طاقتور بنا دیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ عام پبلک کو انصاف، عام آدمی کو انصاف ملتا، ہر آدمی کو اس کی سہولیات اس کی گھر کی دہلیز تک پہنچائی جاتی، اسی سے حکومت مضبوط ہو جاتی۔ اور اگر عام آدمی کا جینا مشکل کر دیا جائے، مہنگائی کا عفریت اور جن بے قابو ہو جائے اور وسائل ہونے کے باوجود مسائل اتنے بڑھ جائیں کہ عام آدمی کے لیے جینا مشکل ہو جائے تو پھر حکومتیں رہا نہیں کرتی، پھر حکومتیں ڈگمگا جایا کرتی ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ صلاحیت دی کہ ان کے اندر یہ ساری صفات موجود تھیں اور ان کی مملکت مضبوط تھی۔ پھر ایک آزمائش ان پہ آئی جس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو کہے سنے کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک